الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، واجب الاحترام معزز صاحبان، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی مقبول احمد صاحب زیدہ مجدہ، اور دوستوں بزرگوں، دعائے اللہ تعالیٰ انوار الحسن صاحب کی والدم جنت اعلیٰ کے الفا مقامت فرماوے. اصل خطاب پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ میاں محمد معصوم صاحب سلمہ آستانہ عالیہ بہت شریف دائی کچھ موسم کی خرابی کی وجہ تو آپ نے من حکم فرمایا کہ تسوں کے جا کے حاضری پیش کرو. میں اس طرح تو بیان نہ کر سکتا جس طرح کہ بلادہ صاحب بیان فرمانے انہوں نے دعا برکت نال کچھ بیان کر سا. میرے واسطے بڑی سعادت کی گل ہے کہ میں آج قبلہ استاد العلماء کی خدمت کے اندر بیٹھ کے کچھ سناؤں دا موقع اللہ پاک عطا فرمائے. تو سب کچھ نصیب لوگ ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں ایسے درویش اور مسکین طبیعت والے عالم عطا فرمائے. اساں آپ دا غیبی بھی ذکر خیر کرتے رہنے ہاں. جب اس شہر میں بھی داخل ہوئے ہاں تو آپ دا مدرسہ دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی. اللہ پاک آپ دے علم دے اندر عمل دے اندر مزید برکات عطا فرمائے. حضرات گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے. ایصال ثواب دی محفل ہے جو میں آئے کریمہ تلاوت کی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دے وچ اساں اپنے گھر بخشی دی دعا منگی ہے، اپنے ماں باپ واسطے منگی تے مومنین واسطے بخشی دی دعا منگی ہے. اگر بخشی دی دعا نفع نہ دے دی تو اللہ پاک نے قرآن دی چیز کا ذکر نہ کیتا ہو گیا. میں تو پہلے تو آیت سنیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جڑے لوگ بعد وچ آسن تو او دعا منگن جا اللہ ساڈی بھی بخشش کر تے اساڈے انہاں بھائیاں دی بخشش کر جڑے ساڈے تو پہلے حالت ایمان وچ چلے گئے. ایک حدیث پاک ہے جس دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے اگر کسی دے پاس مال کو نہیں کہ وہ صدقہ کرے، فَلْيَسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ مومنین تے مومنات واسطے بخشی دی دعا کرے. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، اے اس دا صدقہ ہے. جیسے کوئی مال کو نہیں کہ وہ صدقہ کرے تو کی کرے بھائی؟ وہ مومنین تے مومنات واسطے بخشی دی دعا منگے. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، اے اس دا صدقہ ہے. صدقے دا بھی ثبوت مل گیا، دعا دا ثبوت بھی مل گیا. ایک اور حدیث یاد ہے، مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جڑا مومنین تے مومنات واسطے بخشی دی دعا منگدا ہے نا، كتب اللہ لہ بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ، اللہ لکھ دے سی مومن مرد دی طرفوں تے مومنہ عورت دی طرفوں اس بندے دے حصے دے کے نیکی. سبحان اللہ. تو صحیح میں دس سکتے ہو بے کتنے مومنین تے کتنے مومنات دنیا تو چلے گئے؟ تو ہے کوئی بندہ تو میرا سے بھی اتنے مومن تے اتنے مومنات دنیا تو سب نہیں پتا.
اللہ جاندا ہے تے اللہ دا رسول اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال جان دے سب نہیں پتا تے بس اندازہ کرو جتنے مومنین مومنات چلے گئے انہاں دی تعداد دے مطابق جو تانوں نیکیاں ملن تہاڈا بھی فائدہ تے انہاں دا ہی فائدہ اللہ اکبر ایک اور حدیث چاندے میرے آقا علیہ السلام فرمایا امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا تماسالها باستغفار المؤمنین فرمایا امتی امت مرحومت فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے مرحومہ ہوندی جس تے اللہ دی رحمت ہوئے رحم جس تے کیتا گیا اس کو آتے امت مرحومہ تدخل قبورها بذنوبها تے قبرہ وچ ویسی گناہ لے کے وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا تے قبرہ جو جیلے نکلسن انہاں تے گناہ کونا سی تماسا عنہا باستغفار المؤمنین مومنین دے استغفار دے نال اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ تو اس حدیث سے فرمایا میری امت امت مرحومہ قبرہ وچ ویسی گناہ لے کے ویسی تو اللہ کے پروگرام ہے گناہ نال کھڑو دا پروگرام ہے یہ اتنے رکھ کے ونجو دا پروگرام ہے اور تو بالکل خاموش تھی گا جواب ہی نہ لے دے نال کھڑنے نہیں گناہ رکھ کے ویسو تکینے رکھے تو بشیر تے مووی چاہ کے سیٹ دے کرے سو بھائی توبہ کر سو تو اللہ گناہ معاف کرنے سی تنال دے ویسو اور تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو حدیث پاک ہے جس نے گناہ تو توبہ کی تھی وہ ایسے گویا اس گناہ کیتے کونے سبحان اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو امید نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ تو دوستو ایصال ثواب دے اتے کافی وقت دی ضرورت ہے اثر وقت قریب ہے ایک اور میرے ذہن میں بڑی پیاری حدیث روح البیان کے حوالے نال آ گئی میرے آقا علیہ السلام فرمایا یا صحابی لا تنسوا اماتکم فی قبورہم خاصتاً فی شہر رمضان فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ يَأْتُونَ بُيُوتَهُمْ فَيُنَادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ آتِمُوا عَلَيْنَا أَوْ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِرَغِيفٍ أَوْ بِكِسْوَةِ خُبْزٍ أَوْ بِدَعْوَةٍ أَوْ بِقِرَاءَةِ آيَةٍ أَوْ بِكَسْوَةٍ كَسَاكُمُ اللَّهُ مِن لِبَاسِ الْجَنَّةِ سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ اپنے اموات اہل قبور نہ بھولو اموات اہل قبور نہ بھولو تے بلا ماں پیو کو بھولنا چاہیے خاص کر رمضان دے مہینے بے شک انہاں دی روح اپنے گھر وچ آنیاں تے مردہ عورتاں نو 1000 مرتبہ پکار دیاں کہ سارے احترام کرو بھی توجہ میں نہیں کروں کن احترام کرو تو سا اپنے ماں باپ جو فوت ہو گئے نے خاندان دے افراد چلے گئے بزرگ چلے گئے انہوں تے کنجے رام کر سو او بے درہمین کوئی درہم خرچ کر سو تے انہوں تے رام کر لینے انہوں تے ثواب ملتی او بے رغیبین کوئی روٹی کہے کو کھواسو چاہتے انہوں کو ثواب ملتی او بے کسرت خبزین یا روٹی دا ٹکڑا تو سا کہنو کھلویس ہوتے انہوں کو ثواب ملتی تھے انہوں تے تو رام کر او بے دعوتی تو سا انہوں واسطے دعا کر سو تے انہوں تے تو سا رام کر او بے قرات آیت کوئی قرآن دی آیات پڑھ سو تو سا انہوں تے رام کر او بے کسوات کوئی کپڑے کہنو دے سو چاہ انہوں تے تو سا رام کرنا ہے تے تو دعا دے سن کہ اللہ تو انہوں جنت دے لباس دے سبحان اللہ اللہ پاک کو جنت دے لباس دے تو دوستو چاہے دعا ہوئے چاہے صدقہ خیرات ہوئے اس دا ثواب میت نو پہنچ دے
میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کے متفق علیہ حدیث مسلم شریف بخاری دے اندر حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام دا 2 قبراں کو گزر ہویا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دی شاخ نو 2 حصے کر کے نا ایک ٹہنی ایک قبر تے ایک ٹہنی دوسری قبر تے رکھ چھوڑی تے کہ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا جب تک کہ خشک نہ سن عذاب تخفیف ہو سی. قبلہ استاد العلماء تشریف فرما ہی اس حدیث کتنے مسئلے معلوم تھے. ایک مسئلہ معلوم ہویا قبر تے جانا توارے سارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. دوسرا مسئلہ اے معلوم دیا کہ زندے دے عمل نال میت دا فائدہ ہوندا ہے. ٹہنی کہہ رکھی توارے سارے آقا علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن آگے توارے واسطے رسول اللہ دا طریقہ بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. تیجا مسئلہ اے معلوم ہویا کہ سبز ٹہنی جو اللہ دا ذکر کرتی اس دا ثواب میت نو ملتی. یار اگر ٹہنی اللہ دا ذکر کرے تے اس دا ثواب میت نو مل سکتا ہے تے جڑا کلام اللہ پڑھے درود پاک پڑھے تے اس دا ثواب نہیں مل سکتا. اس دا ثواب بھی مل سکتا ہے. تے اور مسئلہ کیڑا معلوم تھیا تو آدھے سامنے تے سارے سامنے قبر دا حجاب ہے تو آدھے سارے آقا علیہ السلام دے سامنے کوئی حجاب کو نہیں. حدیثی جانتا ہے ایک چغل خوری کردہ ایک پیشاب تو دائی بچدا. اور یہ بھی حدیث آتا ہے کہ حدیث جانتا ہے کہ عام جڑا قبر دا عذاب ہوتا ہے نا وہ پیشاب تو نہ بچڑ واسطے. میں کئی بزرگن وعدہ نماز پڑھوا دے پتر منجلہ پلید مایا دا بابا گالے جے کہ ایک ذمہ دار جلے پیوا رادا ہے تو اس تا دھو کے رادا ہے. پھر وہ بوٹا بنا کپائی بلج گئی کپڑے بنے پھر وہ کپڑا دردی کول گیا تے پھر وہ چولا بن کے لباس دی شکل دے اندر آیا سلوار دی شکل بن کے توارے کول آئی تے پلیت کرنا تھا جنہ توارے نہ لگی. میں آقا گل سن بنی اسرائیل دے اندر اگر جسم نہ پاک بنیا کپڑے نہ پاک بننا تو حکم آئی کہ اس کو تسا کٹو. تے ہونو نہ جسم کٹنا ہے نہ جسم جلاونا ہے نہ کپڑا کٹنا ہے نہ جلاونا ہے پانی نال پاک ہو بنے پھر بھی بندہ آکے میرے کپڑے پلیت ہے. تو دوستو یہ قبر دا عذاب تھی دے چغل خوری تو اور پیشاب دے نہ بچن تو. تو دوستو ایک اور مسئلہ معلوم تھیا کہ سرکار دو عالم اللہ نے علوم غیبی عطا فرمائے. تو سو پہلے دی گل ہے بھئی چغل خوری کر دے تھی پیشاب تو نہیں بچلا تو آدھے سارے آقا علیہ السلام تو کیڑے غیب دے علم اللہ نے چھپائے یہ اللہ نے اپنی ذات بھی نہیں چھپائی. علمہ کما لم تکن تعلم محبوب آپ کو عطا کر چھوڑا دے جو آپ نہ جان دے. استاد نجیب فرمائن علمہ باب تفعیل بادی تفیق ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا اپنے محبوب لکھے بھی علمہ. علم آدم الاسماء کلہا. اللہ نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیتے. میری بندے آگئے جی یہ سن کلی تے جزی والا مسئلہ دسو بھئی یہ کلی کیا ہوتا ہے تے جزی کیا ہوتا ہے. میں کہا جیڑا انبیاء نو علم ہوتا ہے نا مخلوق دی طرف کلی ہوتا ہے تے خالق دے سامنے انہاں دا علم جزی ہوتا ہے. اور تفسیر اور رول بیان لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک 7 لاکھ زبان عطا فرمائی. یہ تے باب دی شان ہے. خیر موضوع ہو رہے اس ساری ثواب دی گفتگو کر رہی ہے اس حدیثی جو بڑے مسائل معلوم تھے. اور ایک حدیث پاک تمہارے سامنے میں بیان کردہ کہ جس طرح دعائیاں فائدہ دینیاں ذکر اذکار فائدہ دیتا ہے اس طرح صدقہ خیرات بھی فائدہ دیتا ہے.
علامہ خاضر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خاضر میں بڑی پیاری گل لکھی، فرمانے ان صدقہ عن المیت تنقل میتا یاسر ثوابها وهو اجماع العلماء۔ فرمانے کہ میت دی طرف جڑا صدقہ کیتا ویندا ہے یہ میت نو نفع دیندا ہے، ویاسر ثوابها تے اس دا ثواب بھی میت نو پہنچدا ہے، وہو اجماع العلماء، اس دے اوتے علماء دا اجماع ہے۔ علماء دی بڑی شان ہے، اس بات فرمایا علماء دا اجماع ہے۔ ان کے بلا استاد محترم جی تشریف فرما ہیں، اللہ پاک نے انہوں علم دین عطا فرمائے کہ علماء دی قدر کی دی کرو، علماء دی میرے آقا علیہ السلام فرمایا اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء دی عزت کرو، نبیوں دے وارث ہیں، سبحان اللہ، فقد اکرم اللہ ورسولہ، میرے آقا علیہ السلام فرمایا جائے علماء دی عزت کی اس نے اللہ تے اللہ دے رسول دی عزت کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، گھر ڈال نہ ملے وہ مولی تے آپ بازی کرے رہے، ایتھوں دی گل میں نہ کر دے مطلب تو آپ پوچھو دی مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ نے کہندا ہے کہ میں مسجد تے کھلوتا ہوں، اسی ٹائم تھی گیا نہیں وہ جی سارے استاد کرے گئے جی ختم تے گئے، اچھا اچھا کو حلوے تے گیا اسی ایسے دی گفتگو کی تھی، یہ ادب کے خلاف ہوتی ہے، تو علماء دا احترام کرو، علماء دا بڑا مقام ہے، میرے آقا علیہ السلام فرمایا جو علماء دی عزت کی تھی اس نے اللہ تے اللہ کے رسول دی عزت کی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا العلماء مفاتیح الجنہ، فرمایا علماء جنت یا چابیاں، میرے آقا علیہ السلام فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء یحبهم اہل السماء ویستغفر لهم الحیتان فی البحر اذا ماتوا الی یوم القیامہ، فرمایا علماء انبیاء دی وارث ہیں کہ علماء نال آسمان والے پیار کر دیں، بھائی آسمان والے پیار کر دیں تے زمین والے بغض رکھے، زمین والے بھی پیار کرو، فرمایا جدا عالم فوت ہوندا ہے، عالم دی وہ شان ہے سمندر دے وچ جتنی مچھلیاں نا وہ عالم واسطے بخشی دی دعا مانگی، سبحان اللہ، ایک بیٹا تو لازمی استاد دے حوالے کرو نا جڑا قرآن دا حافظ بنے یا عالم دین بنے، سارے ایک پاسے آنے ہوتا ہور بڑی گل ہے، ورنہ ضرور اپنی اولاد قبلہ استاد دے حوالے کرو یا ہور تواڈے قرب دے اندر کوئی جیتے تواڈی آسانی ہوئے اپنی اولاد نو علم دین ضرور سکھاؤ۔ میں الحمدللہ ذوق رکھدا علم نال سائیں دی برکت نال میں اپنے سارے بچے نو علم دین سکھایا، میرا ایک بچہ ہے محمد صدیق ایف ایس سی کی تھی، اس قرآن دا حافظ ہے، الحمدللہ درس نظامی اچھے طریقے پڑھا سکتا ہے، جنہیں امتحان دیتا سنٹر دی جو اچھے نمبروں کے اندر پاس ہوئے، دوسرا بیٹا ہے وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، اسے مکمل تجوید سکھائی، اس تو دو چھوٹے بیٹے سکول بھی پڑھ دیں دین بھی پڑھ دیں، یہ میرا بھائی ہے عیسائی کی توجہ نالے بھی درس نظامی پڑھ رہے ہیں، کتاباں پڑھ رہے ہیں، دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ میرے بچہ دی والدہ سمجھ میری زوج ہے وہ بھی قرآن دی حافظ ہے، بھائی دی شادی کی تھی الحمدللہ انہاں دی بیوی 14-15 بارے سب حفظ کر چکی ہے، اور درس نظامی پورا گھر بچے سارے قرآن پاک دے حافظ بن رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں، تو حدیث چاہتے ہیں جیڑی شاہ اپنے گھر پسند کر مجھے بھائی باستی ہوئے چیز پسند کرے، اتا چاہنے ہیں کہ اگر قرآن دے حافظ ہوا عالم ہوا اللہ سان زہری علمی عطا کرے، باطنی علمی عطا کرے، سانو اللہ آستانہ وہ عطا کیتا ہے جنہوں اللہ نے زہری علمی عطا کیتا ہے، جنہوں اللہ باطنی علمی عطا کیتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ بھور شریف، آستانہ علیہ بھور شریف، پانچ کے پوچھو نماز یا شرطاں کے لیے نماز فرض کے لیے اور کوئی دین دا مسئلہ پوچھو یا تو سوان کے پوچھو قلب کیا ہے، روح کیا ہے، سر کیا ہے، خفی کیا ہے، افواہ کیا ہے، عالم امر دلتاب کیا ہے، عالم خال کیا ہے،
مراقبات کیا ہے؟ الحمدللہ سارے حضور خواجہ شیخ المشائخ حضور خواجہ پیر محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ غزال یہ زمان جے بندے گولا دھات لا کے مل جان فرمانا نے تصود بادشاہ ہے۔ تو گل یہ ہے کہ اپنی اولادن ضرور علم دین سکھاؤ، علم دین بارے گل بھی چل دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا اذا مات العالم صبر اللہ علمہ فی قبرہ یونس لا یوم القیامت ویدر عنہ حوام الارض۔ فرمایا جب عالم فوت ہوتا ہے نا تو او علم قبر دے اندر سوڑی صورت چاہتا ہے، قیامت تک اس کو سکون دیتا ہے تے زہریلے جانوراں تو حفاظت کرتا ہے۔ اور یار ایسا کیوں نہ یار ہوئے جڑا ایتھے ہی کام آوے قبر ہی کام آوے۔ کہ دنیا والے یار تو تساں دیکھ چکے ہو سارے کو اتنے کوئی چنگے ہی ہیں۔ یہ تھوڑا ایکسیڈنٹ تھی تو سب تو پہلے وہ شڈا بٹوا کڑے دیا جیب وچوں ہاتھ مرے دیا یار موبائل تک کول ہو سو ات والے یار بہو آسری تا قبر تک آسری۔ میرے آقا علیہ السلام دی یاری قبر بھی کا ماسیا اور علم دین سے نو قبر بھی کا ماسیا۔ قرآن پاک تے نو اتھے بھی نہ پڑھے تھی قبر کی تیرے نال حشر کی تیرے نال۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک سنو، میرے آقا علیہ السلام فرمائے من جلسا عند العالم ساعتین، جیڑا بندہ عالم دین دے کول 2 ساعتاں 2 گھڑیاں بیٹھ جاوے، او اقلا معہ لقمتین اور ادھے نال باقی نو لقمے کھاوے چا، او سامیا مینو کالمتین یا ادھے کول 2 کلمے سن گنے، او مشا معہ خطوتین یا ادھے نال 2 قدم چل پوے تو انعام کیا مل سی۔ آتا اللہ تعالی جنتین، اللہ اس کو جنت عطا کرتی، انہوں جنت مثل دنیا مرتین، تے جنت کتنی ہو سی کہ جتنی دنیا ہے سنو ڈبل کی تمہیں۔ سبحان اللہ یہ کہتی برکت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا صبح حال کر کے تو عالم بن، یا علم حاصل کرنے والا بن، یا نہ کو سنن والا بن، یا نہ دے نال محبت کرنے والا بن، ولا تکن خامسا فرمایا پنجواں نہ بن ورنہ ہلاک تھی میں سے۔ اور ہر بندہ اپنے گریبان میں جاتی پاوے کہ کیا میں عالم ہاں، کیا علم حاصل کردا کون نہ کردا، کیا نہ محبت کردا کون نہ گلے مولیے دے کرے رہا، اچھا کیا سندا کون نہ انتظار چونے بھی جو بھی علی دوجی بانگ ملے آج مسیدی بڑا ہاں۔ تو فرمایا پنجواں نہ بن ہلاک دے دی ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے دیکھو کیڑے درجے تھے، اگر 5ویں درجے تھے تو ہلاکت اللہ درد ہے کہ بلا استاد علماء تشریف فرمائے۔ تو دوستو ہی حدیثی فرمایا اذا مر العالم او المتعلم علی قرية رفع الله العذاب عن مقبرة 40 یوما۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا عالم یہ علم حاصل کرنے والا کسے واڈے کسے گاؤں کو گزر ونے اس گاؤں دا جڑا قبرستان ہے اللہ پاک 40 جڑا واسطے اس تو عذاب چاہ گھنسی۔ سبحان اللہ 40 جڑا واسطے اس گاؤں دے قبرستان تو اللہ عذاب اٹھا گھنسی کہ میرے محبوب دا غلام عالم گزر گیا۔ سبحان اللہ یہ علم حاصل کرنے والا اگر تو علم دی طلب کرتے ہو نا جی علم حاصل کرنے واسطے مولانا صاحب کو بچہ آندا ہے علم حاصل کرتا ہے من اغبرت قدماہ فی طلب العلم حرم اللہ جسد والا النار، اللہ دے جسم دوزخ تے حرام کر دے سی، واستغفر له ملقاہ اور اس واسطے ملائکہ بخشی دی دعا منسون۔ سبحان اللہ اور حدیث جانتا ہے کہ اگر علم دی طلب وچ مر گیا تو شہادت موت مر گیا اور اس دی قبر جنت باغاں چوں باغ ہو سی اور اس دی قبر نو اتنا وسیع کیتے ہوئے تھی جتنے تک اس دی نگاہ ہوئے تھی، اور اس دے جڑے سجے پاسو 40 کھبے پاسو 40 اگو 40 پیچھے انہاں نے قبر نو روشن کیتا ہوئے سی۔ ایک کہندی برکت ہے کہ جڑا علم دین حاصل کرنے واسطے جاندا ہے او دے قدم گرد آلود ہو رہے۔ تو دوستو شان ہے تو علم حاصل کرو۔ سارے علاقے دے ایک بندہ ہے ایم دی تعلیم ہے، میں اس کو پوچھا ہے جناب غسل دے فرض کتنے، اس کو استاد جی 4 فرض، میں کہا یار اسا تو 3 پڑھتا ہے چوتھا کیوں پڑھے؟ بندے دی ایم تعلیم ہوئے تے بندے نوں یہ نہ پتہ ہوئے کہ غسل دے فرض کتنے، جنازے دے فرض کتنے، پتہ نہیں سر آگے تو تمیز نہیں پتہ، سارے علاقے دا ہر جنازے دی نہیں دسویں کونی
نہیں اور بڑی گل ہے. میرے استاد محترم مولانا میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم دیکھ سیدھا کیا سوا مسلمان ہیں کہ ہر جنازہ مولوی نے پڑھ کے سنے تھے. ہاں عید بھی سارے علاقے تے دسویں پوندی سال تو بعد آتی ہے. یہ والی گل ہے کہ ہر نماز تو مولوی صاحب نہیں سنانی پوندی. آ کے پہلے تو آپ نماز سناوے تے بعد تو صاحب نیت کرے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. مرد عورت ہوتے علم دین حاصل کرنا فرض ہے. من سار بالعلم حیا لم یموت ابدا. میرے آقا علیہ السلام فرمایا جڑا علم کے ذریعے زندہ ہو گیا تو موت نہ آتی. مطلب فتوی لاؤ کہ مولوی کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آوری ہے القلب میت و حیات بالعلم. اے دل مردہ ہے اس دی زندگی علم ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المومن. علم لازمی پکڑو, لازمی علم آپ نے لازم کرو کہ علم مومن دا گہرا دوست ہے. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا علم دیوائی بادشاہی فاختار العلم. انہاں علم نو پسند کیتا, چن لیا. فاوتی العلم والملک جميعا. اللہ نے علم عطا کر چھوڑا, اللہ نے بادشاہی عطا کر چھوڑا. اور اللہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. داؤد تے سلیمان و علم عطا فرمایا. تو دوستو گل لمبی تھی اسی میں تقریر مقام آ پڑی تے ہن اساں اس وقت کس جگہ تے بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں. بڑی پیاری حدیث میرے ذہن تے آئی تے میں چاہنا کہ میں دو حدیثاں پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کروں. توجہ کر سو. میرے آقا علیہ السلام فرمایا خمس من العبادت. 5 چیزاں عبادت وچ ہیں. قلت الطعام, کم کھانا. اور تساں جلے چیلواں تے وجو یا کہ پروگرام تے وجو تے وڈے لا ناشتے چھوڑے تے بچے گا شے ہو. قلت الطعام, کم کھانا عبادت ہے. والقعود بالمساجد, مساجد بیٹھنا. اور تساں وضو کیتے الوضو سلاح المؤمن. وضو مومن ہتھیار ہے, او علیحدہ ثواب. اعتکاف دی نیت کیتی نے علیحدہ ثواب, ذکر کیتا نے علیحدہ ثواب. فرمایا مسجد بیٹھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. والنظر الى الکعبۃ, کعبے کو تکنا عبادت ہے. والنظر الى المصحف, قرآن کی زیارت عبادت ہے. لیکن ایک خیال کرے تو بعد جمعرات کے ختم پڑھائے ہوئے تھے پڑھتے ہوندے ہو نا تو مولوی صاحب آ کے دیکھنا عبادت ہے. 5 منٹ دے کے آپ کو دوبارہ پڑھا گئے. دیکھنا بھی ثواب ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام فرمایا میری امت دی افضل عبادت تلاوت القرآن ہے. قرآن کی تلاوت ہے. اور یہ حدیث میں بیان کر کرتا مجھے آخر البادن والنظر الى وجه العالم, عالم دین کے چہرے نو تکنا عبادت ہے. اور ایک حدیث جانتا ہے نوم العالم عبادت, عالم دین دا سونا بھی عبادت ہے. میں تو تھوڑا دو حدیثاں تو پیدا کیتے لیکن کچھ ذہن تے ہور آندی پئی ہیں. اجازت ہے. ایک حدیث چاہتا ہے جلوس ساعت عند العلماء احب الی اللہ من عبادت الف سنہ. میرے آقا علیہ السلام فرمایا علماء دے کول 1 ساعت دا باونا, تھوڑی دیر دا باونا اللہ نو 1000 سال دی عبادت تو زیادہ محبوب. سبحان اللہ. تو 1000 سال عبادت کرو ایک پاسے تے عالم دین علماء دے کول تھوڑی دیر پا ونجو او تھوڑا پاونا اللہ نو زیادہ پسند. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام فرمایا نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ صیامها و قیامها. فرمایا میرے نزدیک عالم دین دے چہرے نو تکڑا سال دے روزے, سال دا قیام یعنی نفلی روزے, نفلی عبادت تو بہتر ہے. سبحان اللہ. سرکار کو میرے نزدیک یہ عالم نشان ہے. سارے لوگ علماء کی قدر گھاٹ ہے نا. ہاں ایک بندہ پہلے پریشان ہاں کہا کہ کیوں پریشان ہے, ہی پتر کے مولی بڑھ گئے. ہاں اس وقت پریشان ہے کہ مولی بن گئے تو بھائی رزق بن دیے تھی. استاد تشریف فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں ایک شخص آیا علم دین حاصل کیتا احادیثہ سے کیا, دوسرے بھائی شکایت کی تھی. میرے آقا فرمایا جیڑا رزق تانوں مل جائے سے برکت ہے. ہر جگہ ایک عالم ہے تے حافظ ہے
اس دی برکت نال اللہ تعالی رزق دے وچ بھی برکت پا دے سی سبحان تے اللہ مومن نوں تے اللہ تے توکل رکھنی چاہیے وَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ تے جڑا اللہ تے توکل رکھدا ہے اللہ اس نوں کافی ہے واللہ خیر الرازقین ادھر رزق ہر کرنے دے فما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها تو دوستو علماء دی بڑی شان ہے تو میں حدیث بیان کی کیا ہے بھئی 5 چیزاں عبادت میں ویسے اللہ پاک دا کرم ہے اللہ پاک نے سانو کئی چیزاں دا ثواب دیتا ہے یعنی کئی چیزاں بلکہ اللہ پاک نے سانو کئی عبادتاں دا ثواب دیتا ہے دیکھو ذکر الانبیاء من العبادت ہے انبیاء دا ذکر عبادت ہے الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے الدعاء مقل عبادہ دعا عبادت دا مابز ہے اور فرمایا خمس من العبادت 5 چیزاں عبادت ہے اور حدیث ہے النظر الى المصحف قرآن دیکھنا والنظر الى الکعبہ کعبے کو تکنا والنظر الى الوالدین والدین کو تکنا ایک حدیث یاد ہے کہ والدین جو بندہ تکدا ہے نا آپ محبت نال حج مبرور دا ثواب ملتا ہے حج مبرور کیڑا ہے قبول حج دا ثواب بھائی تو حج تے جانا ہے اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے جنا ماں پیو نو محبت دی نگاہ نال تک سے قبول حج دا ثواب ہو سی سبحان اللہ لیکن ان نہ تکے کہ بیٹا بھی بیٹھا ہوئے تے باپ بھی بیٹھا ہوئے تے باپ گل کرے تے بیٹا ہے گھر گھر کے کیا بے تو کیسے بیٹھے ہوں بعض نوجوان ہیں نا جی بڑا نے غصے نال پیو کو دے دیں پیو آدھے پتر کیے گل بار ابا تو آرام رہا کر چپ بیٹھا کر مار کے تو گل کرتا ہے تو کوئی کمی کٹ گئے نہیں انہیں ثواب ڈٹھی سنے انہیں کرتو تو اللہ پاک ناراض تھی سنے والدین محبت نال تکو تے پیار نال تکو فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ اور فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى زَمْزَمَ وَهِيَ تَحُطُّ الْخَطَايَا آب زمزم نو تکنا عبادت ہے آب زمزم نو تکسو او دی برکت نال اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ الْعَالِمِ تو حضرات گرامی میرے خیال اتنی گفتگو کافی ہے میں زور لائے بھائی میں زیادہ تو انہوں کوئی نہ کوئی چیز سنا سکتا ٹھیک ہے نا سر میں لاواں تے میں لا سکتا لیکن میری ایڈی سر چنگی تھی ہو سکتا میں لیندا تھی تو صاحب کو موج صاحب تکے باس کر سر تو لاوے نا جیدی سر ہوئے سارے علاقے عالم آئی سنگی آئی سادہ بندہ آئی وہ جمعے تے تقریر کرے پہلے نور کو قرآن دا پڑھدا آئی لمبا خطبہ پڑھدا آئی نور میں تقریر کرے دا آئی تے ٹائم پورا تھی گیا اللہ تعالیٰ دی برگاہ کی